اور آ کر اپنی چھوٹی بیٹی جو دلہن بن کے بیٹھی ہے باقی گولی اس کے سینے میں اتارتا ہے اور پھر ہمیشہ کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. اس طرح کا یہ ایک واقعہ جو ریکارڈ پر ہے، ہزاروں واقعات آن دی ریکارڈ ہیں، اور کتنے ہیں واقعات جو ریکارڈ پر نہیں آتے، اور یہ کہانی ہر محلے میں ہر گھر میں دہرائی جاتی ہے. کتنی براتیں واپس جا چکی ہیں، کتنی عورتیں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہے. اللہ کے لیے اٹھیے اور اس ظلم کا انکار کیجئے، اس ظلم کا انکار کیجئے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. لینے دینے والے ایک دلیل دیتے ہیں، اجی آپ تو نہیں مانتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا؟ سنن نسائی میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھرا ہوا تھا، یہ بطور جہیز دیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو ہم کیوں نہ دیں؟ جو اس وقت کی ضروریات تھی انہوں نے پوری کر دی، جو آج کی ضروریات ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. لیکن اس ملنگ کی طرح میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو پکڑ کے اپنی باطن کی خباثت کو پورا کرتے ہیں اور دوسری حدیث پہ غور نہیں کرتے. ملنگ سے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ لیا کر. انہوں نے کہا چوڑا قرآن چاہیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک بھی نہ جانا. اس نے کہا اگلی تو پڑھ، وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جانا. کہا انی تے عمل کر لیں دے اگے پھر ویکھاں گا. اس کو مان لینے تو باقی بعد میں. اب یہ اللہ کے نبی نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا، کیسے دیا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کا پیغام ابو بکر عمر کے ذریعے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس نکاح کی درخواست کی تو آپ نے پوچھا تیرے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ مہر کے طور پہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. آپ نے فرمایا گھوڑے کی تو تجھے پھر بھی حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں، جہاد کے سفر میں ضرورت رہے گی، اس کو اپنے پاس رکھ اور وہ زرہ تو فاطمہ کو دے دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا نے وہ زرہ حضرت عثمان کو دی. میرے عثمان کو گالیاں دینے والوں، مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والوں، ابو بکر و عمر کو گالی دینے والوں، جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو اس کا نکاح تو ابو بکر و عمر نے کروایا تھا. جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو. ایک شیعہ کی میں تقریر سن رہا، کہا علی کا وہ عبد ہے، یہ علی اس علی کا وہ عبد ہے جو عبد ہو کر بھی عبد العلی نہیں بنا. یعنی اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، حالانکہ یہ علی ہے اور وہ العلی العظیم ہے. گمراہ کرنے کے لیے جو بھی بہانے بنائے، خیر تم اس کو مشکل کشا سمجھتے ہو. اس کے پاس زرہ ہے، یہ شادی کا پروگرام بناتا ہے، حضرت عثمان کے پاس جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس زرہ کے بدلے میں 480 درہم حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں. یہ قیمت اور کسی نے نہیں دی سوائے عثمان کے. اور پھر وہ زرہ بھی اپنی طرف سے حضرت علی کو ہدیہ کر دیتے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے ہدیہ ہے، تجھے جنگوں کے اندر اس کا کام آئے گا اور عثمان کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کی قیمت میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں. 480 درہم لے کر حضرت علی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ درہم ڈالتے ہیں. آپ کچھ پیسہ اس میں سے حضرت بلال کو دیتے ہیں کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ، میری بیٹی کی شادی کے انتظام کے لیے خوشبو لے کر آؤ، اور باقی پیسوں سے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جہیز کا سامان خریدتے ہیں. یہ جہیز کا سامان جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، یہ حضرت علی کے ادا کردہ حق مہر میں سے دیا گیا. فرض کیا آپ کی یہ دلیل بھی مان لیں کہ نہیں غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے، یہ علی نے ہی دیا، رسول اللہ نے ہی اپنی بیٹی کو دیا، تب بھی یہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے. کیوں لڑکی والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی نا، تو حضرت علی مالی طور پہ کمزور تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے اور اللہ کے نبی نے باپ بن کر حضرت علی کی بھی کفالت کی، جیسے آپ کے چچا نے آپ کی تھی. تو اللہ کے نبی کا فاطمہ کو دینا باپ ہونے کے ناطے علی کو دینا، کیونکہ علی بھی تو نبی کی کفالت میں، فاطمہ نبی کی بیٹی اور علی نبی کی کفالت میں، تو تب بھی یہ لڑکے کی طرف سے بنتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں بنتا. تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، اہل ایمان کے دل کو گرمانے کے لیے
اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم صرف زبانی کلامی کہنے والے نہیں، اللہ کی توفیق سے میں نے 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں شادیوں میں جہیز میں نے خود تیار کیا، اپنی طرف سے دیا۔ میری دوسری شادی کے موقع پر میری بیوی کے بھائی نے کہا ہمیں کچھ وقت دیجئے، ہم جہیز کی تیاری تو کر لیں۔ تو میں نے کہا اللہ کی رحمت سے پیغام بھیجا کہ یہ ذمہ داری رب نے میرے ذمہ لگائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں لگائی۔ پہلی بیوی دوسری بیوی دونوں کا جہیز، دونوں کا سامان اپنے پاس سے تیار کیا۔ تو اے اہل حدیث ہو، اے اہل ایمان، اے اہل توحید، اے اہل سنت، اے امت قرآن، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے باقی حدیثیں سن کر اس پہ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کسی کی لعنت کسی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، ان حدیثوں پر بھی عمل کرو۔ یہ سارے خرچے اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں۔ مرد بنو، مرد بنو، عورتیں نہ بنو۔ عورت محتاج ہے کہ خامد اس پہ خرچ کرے، اور ہم شادی کے وقت پہ بھیڑ بکری بن جاتے ہیں کہ بی بی جو لے آئیں گی وہ میں ورت لے آؤں گا، نہیں لے آئیں گی میں روندا ہی رہوں گا۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، ساری احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نکاح، ہماری طلاق، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ایک ایک عمل سے محمدیت ٹپکتی ہو، اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم مواحد ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ انگلی سے اشارہ کریں کہ وہ دیکھو وہ اہل حدیث جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ اہل حدیث جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ محمدی جا رہا ہے۔ اس کی شادی میں ہم گئے تھے، شادی بڑی سادگی سے بغیر جہیز کے ہوئی تھی۔ ان کے مرنے پر ہم ان کے باپ کے مرنے پہ گئے، نتیجہ نہ ساتواں نہ چلیسواں نہ قول نہ برسی، ساری رسمیں انہوں نے توڑ کے محمدیت کو زندہ کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔